الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محفل اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت پیدا فرمائے. حاضرین محترم، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ المومنون کی آیت نمبر 63 ہے. پروردگار فرما رہا ہے بلکہ ان لوگوں کے دل، یعنی وہ لوگ جو رب کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، فی غمرۃ منہا، اس حقیقت سے وہ بے ہوش، غفلت میں بے خبر ہونا الگ بات ہے، غفلت کا طاری ہو جانا یہ الگ بات. جو بے خبر ہے اسے معاف کیا جا سکتا ہے کیونکہ اسے خبر ہی نہیں، مگر کسی کو خبر نہیں ہو، توجہ نہیں دیا، اسے کہتے ہیں غفلت. تو لوگ مدہوشی میں ہیں، غفلت میں ہیں اس حقیقت سے. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ اللَّهِ، ان کے الگ عمل ہے اس کے علاوہ، یعنی جو عمل اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے ہیں وہ عمل ان کے پاس نہیں ہو، اختیار نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگ اپنی مرضی سے عمل کرتے ہیں. ہم لہا عاملون، اس عمل کے وہ عامل ہیں، کرنے والے. مطلب یہ ہے کہ جو کفار ہیں، مخالفین ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے جو ہٹے ہوئے ہیں وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، رحمانی نہیں کرتے. رب کی نصیحت کے مطابق یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہبری کے مطابق عمل نہیں کرتے، بلکہ جو ان کے دین میں آتا ہے وہی کرتے ہیں اور عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہیں. اپنی موج مستی کے لیے حرام اور حلال کی تمیز بھی نہیں کرتے، اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ دوسرے کا حق ہم ہڑپ کر رہے ہیں. تو ان کا یہ رویہ برابر چلتا رہتا ہے حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم، یہاں تک کہ وہ جو بہت ہی عیب پرست ہوتے ہیں، بہت ہی لغزوریت ہوتے ہیں، ان کو ہم پکڑتے ہیں، جو زیادہ عیاشی کرتے ہیں ان کو ہم پکڑتے ہیں بالعذاب، عذاب
میں ان کو گرفتار کرتے، اذا ہم یسألون، تب وہ چلاتے جب عذاب آتا ہے۔ دنیا میں جو ان کا عذاب آتا ہے، کسی کو ایسی تکلیف ہوتی ہے، وہ چیختا چلاتا مگر کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا، بلکہ وہ معلوم کرتے ہیں کہ اس کی چیخوں سے ہم تنگ آ گئے، یہ مر جائے تو بہتر ہے۔ اور اس کی چیخوں کو بند کرنے کے لیے اسے نشے کا انجیکشن لگا دیا جاتا ہے، وہ نشہ بھی چڑھتا نہیں، اسے چیختا چلاتا۔ یہ ایک نمونہ ہے۔ ویسے خبر کے اندر جا کر کیا کیا ہوگا کس کو پتا؟ دنیا میں منمانی کر لیا، عیاشی کی زندگی گزارا، بس میں جو چاہوں کروں، جو چاہوں کھاؤں، جس میں مجھے مزہ ملتا ہے وہی کروں گا، اس کی اجازت ہے یا نہیں اس پر کبھی توجہ نہیں کرتا۔ تو جب ہم ایسے عیش پرستوں کو پکڑتے ہیں تو چلاتے ہیں، تب ان سے کہا جاتا ہے لا تجعلوا اليوم، آج تم چلانا بند کرو، چلاؤ، تمہارے چلانے سے تمہارا کچھ ہونے والا نہیں ہے، انکم منا لا تنصرون، یقیناً ہماری جانب سے تمہاری مدد نہیں کی جائے۔ جب تک تم کو موقع دیا گیا، تم سدھر جاتے، سمجھ جاتے، توبہ کر لیتے تو تمہارے لیے عذاب سے چھٹکارے کی گنجائش تھی، مگر زندگی بھر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا تم نے مذاق اڑایا، جس کے نتیجے میں آج تمہیں عذاب بھگتنا پڑ رہا ہے۔ جتنا بھی چلاتے ہو چلاؤ، مگر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، اے مجرموں، میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی گئی، میرے پیغمبر نے میرے قرآن کی آیتوں کو پڑھا اور تم کو سنایا، فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ، جب میرے رسول تمہیں میرے کلام کی آیتیں سنا کے، میرے احکام سنا کے، میری باتیں سنا کے، تو تمہارا رویہ کیا تھا؟ تم ایڑیوں پر پلٹ جاتے تھے۔ یعنی ایڑیوں پہ پلٹنا، اس کے اندر، اس تعبیر کے اندر، اس طرح کے ایکسپریشن کے اندر بڑی نزاکت ہے۔ یعنی تم کھڑے ہو کر نبی کی بات سنتے ہو، نبی کی بات سن کر تم اس طرح پلٹتے ہو کہ پاؤں کو اٹھاتے بھی نہیں ہو بلکہ ایڑیوں پہ پڑ جاتے۔ یعنی تمہیں اتنی جلدی ہے نبی کی بات سن کر نبی کو پیٹھ دکھا کر جانا، اس میں تمہیں اتنی جلدی ہے کہ تم پیر اٹھا کر بھی نہیں چلتے بلکہ اپنی ایڑیوں پہ پڑ جاتے۔ اس وقت تم نے کیا اور تم نے سمجھا کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑا، ہم نے نبی کی بے ادبی کی، ہمارا کچھ نہیں بگڑا۔ اللہ والوں کے ساتھ جو لوگ بدسلوکی کرتے ہیں، ایک مدت تک قدرت میں چھوڑ دیتے ہیں، چلو چلو، اچانک قدرت کا جب تماچا پڑتا ہے تو پھر پیر مار مار کے، ٹانگ جھاڑ جھاڑ کے رہ جاتے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ جب ایک اللہ والے کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا یہ حال ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو دیکھ کے گستاخی کرے اس کا حشر کیا ہو؟ پروردگار کی عادت ہے کہ کوئی مجرم
جرم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس پر عذاب نہیں اتارتا، گویا قدرت اس کے ساتھ کھیلتی ہے کہ ابھی ناچ لے، ابھی ناچ لے، جتنا ناچنا ہے ناچ۔ اچانک جب قدرت کا پلٹا پڑتا ہے تو اس کا ناچنا کا سانس لینا بھی بند ہو جاتا ہے۔ مستکبرین بہ، اے مجرموں، میرے نبی جب تمہیں قرآن کی آیتیں سناتے تو تم بڑا تکبر کرتے تھے۔ مکے کے بڑے بڑے کافروں کا یہ حال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے۔ یہ ہجرت کے پہلے کا واقعہ ہے۔ ہجرت کے بعد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے، مگر ہجرت کے پہلے کافروں کا رویہ یہ تھا، کعبہ ان مشرکوں کے قبضے میں تھا۔ اس وقت جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو کعبہ نبی کے کنٹرول میں آیا، آج تک نبی کی امت کے کنٹرول میں ہے، مگر اس سے پہلے مشرکین کے قبضے میں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، یہ حال تھا۔ تو ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا حکم سناتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور وہ اکڑتے تھے، ہم بڑے سردار ہیں، ہم جو کریں گے وہی چلے گا، تمہاری بات نہیں چلے گی، بھی سامنے تم لوگ کعبے کے سامنے بیٹھ کر، کعبے کے سامنے جو صحن ہے وہاں بیٹھ کر سامنے رات کو قصے کہانیاں سناتے تھے۔ یعنی کعبہ جہاں آ کر طواف کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، وہاں بیٹھ کر یہ لوگ دنیا بھر کی باتیں کرتے تھے اور ان باتوں میں زیادہ تر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کرتے۔ حضور کی ذات تو برائی سے پاک ہے، مگر یہ ظالم حضور کے خلاف بکواس کرتے تھے، قرآن کے خلاف بکواس کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی خلاف بکواس کرتے تھے اس مقدس جگہ پر۔ کبھی ہم اس کا ایک نمونہ دیکھتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر دو بات کرتے ہیں، دیکھا کیا فلم کیا ٹاپتا معلوم، کسی ایکٹنگ کیا معلوم، کیا کہاں بیٹھ کے بات کرتا ہے؟ مسجد کیا ہے، حالانکہ مسجد میں بیٹھ کر کیا کر رہا ہے؟ سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ مسجد میں لیٹا ہوا ہے، موبائل آن کر لیا، گانا چلتا ہے، اور کبھی خود بھی گا رہا ہے، نازیبا گانا جس کے اندر فحاشی ہے، بے حیائی ہے، مسجد کے اندر بیٹھ کے کرتا ہے۔ بہرحال یہ جو کرتا ہے یہ اس کی غفلت ہے، نادانی ہے۔ اگر کوئی بتا دے آ کر بندہ کہ بھائی تم جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، اگر ذرا بھی ایمان ہوگا تو فوراً سمجھ جائے گا کہ واقعی میں غلط کر رہا ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مگر ہٹ دھرمی ہوگی تو سامنے والے کو ایسا جواب دے گا کہ مجھے 100 بار تم کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے۔ بھائی مسجد میں بیٹھ کے تم بے حیائی کی چیزیں سن رہے ہو، دیکھ رہے ہو، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ یہ تو خدا کا گھر ہے، یہاں عبادت کرنا چاہیے تم کو۔ 100 معلوم نہیں ہوئے، سب معلوم ہو گئے ایسے لوگ۔ تو وہ جو ہٹ دھرم لوگ تھے، مکے کے سرکھلے لوگ، یہ کعبے کے سامنے بیٹھ کر، کعبہ تو خدا کا گھر ہے، مقدس جگہ ہے، وہاں بس اللہ کا نام لینا چاہیے، وہاں بیٹھ کر یہ لوگ دنیا بھر کی باتیں کرنا، ٹھٹا مذاق اڑانا۔ تہجرون، تم لوگ حق کو چھوڑ دیتے تھے،
حق کس کے ساتھ تھا؟ حق تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ تم لوگ حق کو چھوڑ دیتے اور باتیں کرتے تھے، منمانی تمہاری چلتی تھی۔ افلم یدبر القول، پروردگار فرما رہا ہے کیا ان لوگوں نے اس بات پہ غور نہیں کیا؟ یعنی یہ کم از کم کچھ دیر میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سن لے۔ آخر یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے یہ تو سننا چاہیے، سننے کے لیے بھی تیار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ سننے کے لیے تیار اور نہ کوئی سننا چاہے تو اسے سننے کا موقع بھی نہیں دیتے، جیسا کہ ابو لہب نے کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پہ چڑھ گئے، کوہ صفا پہاڑ، صفا مروہ جو ہم سعی کرتے ہیں، وہ صفا پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر لوگوں سے کہنے لگے کہ دیکھو اے لوگوں، میں اللہ کا نبی۔ پہلے لوگوں سے پوچھا کہ میں تمہیں کچھ کہوں گا تو کیا میری بات مانو گے؟ اگر میں کہوں کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوں، میرے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے، واقعی یہ خبر ناممکن خبر ہے، ایسا تو ہونے والا نہیں ہے، اگر میں کہوں تو کیا تم مانو گے؟ جیسے کوئی کہے میں نے دیکھا کہ بس کے اندر یہ شیر بیٹھ کر بس کی ڈرائیونگ کرتا ہے، اگر میں اطلاع دوں میں ابھی دیکھا کہ ایک بس میں انسان نہیں ہے بلکہ شیر بیٹھ کے گاڑی چلا رہا ہے تو کوئی مانے گا؟ بلکہ یہ کیا مذاق کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی عجیب و غریب بات کہ حملہ کرنے کے لیے چند لوگ پہاڑ کے پیچھے سے آ رہے ہیں تو کیا تم لوگ مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا یہ بات تو ماننے کے قابل نہیں ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ماننے کے قابل نہیں ہے، مگر آپ کہیں گے تو ہم مان لیں گے، کیونکہ آپ کبھی جھوٹ بولے 40 سال کی زندگی میں کبھی آپ جھوٹ نہیں بولے، اس لیے ہم انہونی بات، امپاسبل، ناممکن نہیں ہونے والی بات اگر آپ کی زبان سے آ جائے تو ہم مان لیں گے۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ پر اتنا بھروسہ ہے تمہیں، چلو میں بتا رہا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وہی تمہارا معبود ہے۔ یہ جب حضور نے سمجھایا تو ابو لہب نے کہا علی ھذا جمعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنانے کے لیے تم نے ہم سب کو یہاں پر اکٹھا کیا، ہم کو بلایا، یہ بات سنانے کے لیے بلایا گیا، یہ بہت ضروری بات ہے کیا؟ تو اس طریقے سے اس نے مجمع کو اتر بتر کر دیا۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ کم از کم میرے نبی کی بات پر غور تو کریں۔ افلم یدبروا القول، کیا ان لوگوں نے اس بات پر کبھی توجہ دی ہے، غور کیا ہے؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، کیا ان کے پاس ایسی بات آ گئی جو ان کے اگلے باپ داداؤں کے پاس نہیں آئی تھی؟ کوئی نئی بات تو میرے نبی نہیں بتا رہے، میرے نبی جو بات بتا رہے ہیں وہ بات پہلے عیسیٰ بتا چکے ہیں، ان سے پہلے موسیٰ بتا چکے ہیں، ان سے پہلے ابراہیم بتا چکے ہیں، ابراہیم سے پہلے نوح بتا چکے ہیں علیہ السلام۔ تمام نبیوں نے جو بات بتائی وہی بات یہ بھی بتا رہے ہیں، کوئی نئی بات تو نہیں کہہ رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے یہی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا اللہ ہی کی عبادت کرو، اور دیگر جو انبیاء ہیں زکریا علیہ السلام رہے یا یحییٰ علیہ السلام رہے یا ان سے پہلے یونس علیہ السلام رہے،
ہر نبی نے یہی کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر یہ لوگ اس بات کو ماننے سے کیوں انکار کر رہے ہیں جو بات ان کے باپ داداؤں نے بھی مانی تھی؟ یہ لوگ کہتے تھے، عرب کے، مکے کے لوگ، ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یہود و نصارہ بھی یہ کہتے تھے، ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو جو کلمہ ابراہیم علیہ السلام نے پڑھایا، اس کلمے سے تم لوگ ہٹ گئے ہو، اس کلمے سے تم لوگ ہٹ گئے ہو۔ میرے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کلمہ تم لوگوں کو پڑھا رہے ہیں۔ ذرا ان کی بات پر کچھ دھیان دو۔ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا ان لوگوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا؟ 40 سال سے دیکھ رہے ہیں تم لوگ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کب کیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہو۔ 40 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ پردے میں رہے، پردے میں رہے، اور اس وقت سبھی لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے۔ الامین، الصادق، 2 ناموں سے حضور کو یاد کرتے تھے، یعنی ہمیشہ سچ بولنے والا اور بڑا امانت دار۔ یہ مکے کے سارے لوگ کہتے تھے۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا اور اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو بالکل الٹ گئے، پلٹ گئے۔ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا ان لوگوں نے اپنے رسول کو نہیں جانا؟ فہم لہ منکرون، تو پھر وہ رسول کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ رسول کو اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ یہ رسول کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، یہ رسول کبھی خیانت نہیں کرے گا، معلوم ہے ان کو، پھر کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ام یقولون بہ جنہ، چاہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہ جنۃ، اس پیارے نبی کے اوپر جنون طاری ہو گیا ہے۔ جنون کا معنی کیا ہے؟ دیوانہ۔ یعنی جب حضور کی کسی بات کا یہ انکار نہیں کر سکتے تو انہیں یہ کھیر راستہ ملا، وہ راستہ یہ کہ نبی پر الزام لگا، چاہے یہ پاگل ہو گئے۔ یہ جیسے آج کل بھی لوگ غصے میں جب جھگڑا ہو جاتا، سامنے والا ایسی بات کرتا ہمارے ساتھ کہ ہم لاجواب ہیں، اس کی بات صحیح رہتی، ہم لاجواب بتے، جب لاجواب ہوتے لوگ کیا بولے، کیا یہ دیوانے، کیا تم بنے؟ اصل میں یہ دیوانے ہو گئے، ان کے پاس جواب نہیں ہے، اس لیے ہم سامنے والے سے کہتے ہیں دیوانے ہو کیا تم ایسے باتیں کرتے؟ میں صحیح بات کر رہا ہوں، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ صحیح بات ماننا، اگر بچہ بھی ایسی بات کر دیتا ہے جو سچ مچ ہماری غلطی ہے، مثلا ہم نے وضو کیا، وضو کے اندر ہمارے ہاتھ کا کچھ حصہ بھیگ کے بغیر رہ گیا، جھٹ جھٹ وضو کرتے ہیں، بعض لوگ اس طرح جھٹ جھٹ وضو کریں، یہ حصہ دھوئے بغیر چھوڑ دیں۔ ایک بچہ اسے مسئلہ مارا، بولتا چوں چاچا، آج کل تو چاچا بلانے والا نہیں ہے، دنیا میں انکل ہی بلاتے، چاچا کا رواج چلے گا۔ بعض لوگ ایسے جو واقعی چاچا ہے، جب بھتیجا ان کو چاچا بلا تو غصہ ہے، انکل بلا مجھے، چاچا مت بلا، اتنا پیار ہے انگریزی سے انکل بلانا۔ اور گھروں میں بھی ڈیڈی بلانا پسند کرتے، ممی، وہ ابا جان، بابا، ابا جی، یہ سب چیزوں کو بعض گھروں میں منع کرتے سختی سے۔ تو چلیے مرضی ان کی، اگر مادری زبان کسی کی انگریزی ہے تو انگریزی میں بلائے گا، مگر افسوس یہ ہے کہ مادری زبان اردو ہے
مگر الفاظ کیا پسند کرتے ہیں ہم؟ انگریزی کے پسند کرتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں۔ تو اگر ایک بچہ ہم سے کہے کہ دیکھو چاچا آپ وضو کیے، یہ حصہ آپ کا بھیگا نہیں، آپ کا وضو پورا نہیں ہوا، آپ کی نماز صحیح نہیں ہوئی، تو بچہ جو کہہ رہا ہے صحیح ہے مان، مگر بچے کی بات مانیں گے تو ہماری عزت چلی جائے گی، اس لیے بولتے تو بچہ تو بڑے باتیں نہیں کرنا پڑے گا، تو بچہ ہے بڑے باتیں نہیں کرنا، دین میں بچہ بڑا کچھ بھی نہیں، دین کے معاملے میں اگر غلطی ہو گئی تو بچہ بھی بول سکتا، اس کی بات کو توجہ سے سنو، ایسا کیا میں تو دھو جانا ہاتھ نہیں ادھر، ایسا کیا ٹھیک ہے میں اس بات کو مجھے پورا یقین ہے میں دھو لیا، آئندہ میں ذرا توجہ دوں گا، اس طریقے سے اس کو جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ بلا وجہ تو کوئی بچہ نہیں بولے۔ تو ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا دیا، کیا الزام؟ پاگل ہو گئے، اسی لیے عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ پروردگار کہتا ہے بل جاءہم بالحق، بلکہ میرے مصطفیٰ تو ان کے پاس حق لے کر آئے، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، ان میں کے اکثر لوگ، میجارٹی آف دیم، ان میں کے اکثر لوگ حق کو پسند ہی نہیں کرتے، حق کو پسند نہیں کرتے، اسی لیے حق بولنے والے پر کچھ نہ کچھ الزام لگا دیتے ہیں۔ تو جنہ کا دو مطلب، ایک ہے جنتن کا مطلب دیوانہ کا، اور دوسرا جنتن جن کی جمع ہے، یعنی کسی جن کا اثر ہو گیا ان پر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ ان کا نام لے لے تو جن بھاگ جائے، اور جنات جن کی غلامی کرتے ہیں ان پر یہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ جن سوار ہو گیا حضور پر، نعوذ باللہ جن سوار ہو گیا، اسی لیے ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرنے لگے، یعنی یہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ دین ہماری خواہش کے مطابق، حالانکہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی خواہش کو دین کے مطابق کرے۔ خواہش ہے زنا کرنے کی خواہش آ گئی، شراب پینے کی خواہش آ گئی، دین منع کرتا ہے رک، ایک شخص کو خواہش آ گئی، کیا خواہش آ گئی؟ اپنی سالی کو دلہن بنا لینا چاہتا، کیسے؟ بیوی بھی رہے گی، سالی بھی رہے گی، مگر شریعت نے منع کر دیا، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، دو بہنوں کو، دو سگی بہنوں کو بیک وقت نکاح میں مت رکھو۔ تب سوچتا کیوں دین ایسا حکم دیا، دین ایسا حکم کیوں؟ کہاں سے جا کے اٹکتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ کرسی کے نیچے اٹک جائے گا، برابر ہے۔ دین، ہم کو چاہیے کہ ہم دین کے تابع بن جائیں، اس کے برخلاف دین کو ہماری مرضی کے مطابق بنانا چاہیں تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ان مجرموں کا یہی خیال تھا کہ جیسے ہماری خواہش ہے ویسا دین بن جائے۔ کیوں اسلام جائز نہیں کیا؟ بیوی سے نکاح کیا میں عورت سے، غیر عورت ہی کر لیا، اس کی بہن بھی غیر عورت اتنا، اسے بھی بیوی کیوں نہیں بنا تھا؟ ارے غیر عورت تو تھی، جب تو نکاح کر لیا تو سالی بن گئی،
دو بہنوں کو بیوی مت بنو، اللہ تعالیٰ منع کر دیا۔ جب اللہ منع کر دیا تو بندے کو پوچھنے کا حق یہ نہیں کہ کیوں منع کیا، پوچھ نہیں سکتا، پوچھنا ہی نہیں چاہیے۔ آج کل لڑکیاں پوچھتی ہیں بیٹے کو 2 حصے، بیٹے کو 1 حصہ کیوں؟ برابر رہنا میں جب شریعت بتا چکی ہے تو تمہیں پوچھنے کا حق ہی نہیں ہے۔ ہاں سمجھاتے ہیں کہ بیٹی کو 1 حصہ کیوں، بیٹے کو 2 حصے کیوں، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ یہ سمجھانا بعد میں، مان لینا تمہاری ذمہ داری ہے، ورنہ تم مومن کہاں سے ہو؟ تو اگر حق ان لوگوں کی خواہش کے پیچھے چلے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، سارے آسمان بھی برباد ہو جائیں گے، زمین بھی برباد ہو جائے گی، آسمان اور زمین کے اندر جتنے سب برباد ہو جائیں گے، کیونکہ انسان کی خواہش میں انسان ہی کی خرابی، انسان کی خواہش میں انسان کی خرابی۔ کسی کو یرخان کی بیماری آ گئی مگر اسے خواہش ہے کہ میں مرغی کا پلاؤ کھاؤں، تو اگر خواہش کی پیروی کرے گا تو کس کی برائی ہوگی؟ اس کی برائی ہوگی۔ کوئی بخار میں ہے مگر خواہش ہے کہ میں آئس میں رکھے ہوئے آئس کریم کو کھاؤں، کھائے گا تو اس کی خرابی ہے۔ گرمی ہو گئی ہے مگر چاہتا ہے کہ مسالے دار گرم گرم گوشت کھاؤں، اس کی خرابی ہے۔ تو جب کسی چیز میں خرابی ہوتی ہے تو اس سے منع کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز سے بھی ہم کو منع کیا ہے اس چیز کے اپنانے میں ہمارا نقصان ہے، اسی لیے اللہ نے منع کیا ہے۔ پروردگار کہتا ہے کہ تمہاری خواہش کے مطابق دین ہو جائے تو پھر تمہارے اندر شیطانیت آ جائے اور اس شیطانیت کی وجہ سے نظام بھی بگڑ جائے گا، نہ آسمان رہے گا نہ زمین رہے گی، نہ زمین و آسمان کے درمیان کی چیزیں رہیں گی۔ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کے ذکر کو لے آئے، یعنی ان کے دین کو، جو قانون ان کی حفاظت کرتا ہے ویسا قانون ہم لے کر آئے۔ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، وہ اپنے قانون ہی سے منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی جس قانون میں ان کا بھلا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا قانون بتایا؟ کوئی قاتل ہے، قتل کر دیا تو اس کی سزا یہ ہے کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے، اس سے پوری قوم کا فائدہ ہے۔ زناکار کو کیا سزا دی جائے؟ اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں، اگر شادی شدہ ہے تو اس پر پتھراؤ کیا جائے یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے۔ یہ ایسے زناکار کو مار دو تو پوری بستی سے زنا کی برائی ختم ہو جائے۔ تو اللہ کے احکام میں تمہارا بھلا ہے مگر یہ مجرم چاہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ان کی مرضی کے مطابق ہو۔ جیسے کوئی کہتا ہے کہ بھائی 5:30 بجے فجر کی نماز، 10 بجے رہا تو کتنا اچھا رہا، کیوں؟ اسے آرام سے سو کر 8 بجے تک سو کر اٹھ کر منہ دھو کر ناشتہ وغیرہ کر کے 10 بجے فجر ہونا بہت اچھا رہا۔ تو یہ جیسا سوچتا ہوگا کیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو تفسیر قرآن کے بعد چلیے 1-2 حدیثیں آپ کے سامنے عرض ہیں۔ پہلی جو حدیث ہے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، لکیر ایک لائن ڈال دی، وقال اور کہا حضور نے ھذا الانسان، یہ جو لکیر ہے یہ انسان ہے۔ آج ڈائیگرام ڈال کر بچوں کو سمجھاتے ہیں،
مگر آج سے 1400 برس پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سمجھایا جس طرح آج کا کوئی میتھمیٹیشین سمجھاتا ہے، نقشے بنانا، ڈائیگرام بنا کے سمجھاتے ہیں نا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے کام کر لیا جو آج اسکولوں کالجوں میں لوگ کرتے ہیں۔ تو ایک لکیر ڈال کے کہا کہ سمجھو کہ لکیر کیا ہے؟ انسان ہے، وَخَطَّ إِلَى جَنبِهِ خَطًّا، اور اس لکیر کے بالکل بغل یعنی اس کے بالکل قریب یک لکیر کھینچی، وقال، اور کہا هذا أجل، یہ اس کی موت ہے، یعنی زمین میں ایک لکیر کھینچ کر حضور بتاتے ہیں یہ انسان، پھر اس کے بالکل بازو میں بالکل نیکسٹ ٹو دیٹ اور ایک لکیر کھینچ کے بولے یہ اس کی موت ہے، وَخَطَّ آخر بَعِيدًا مِنْهُ، اور ایک لکیر کچھ دور حضور نے کھینچی، فقال، حضور نے کہا هذا العمل، یہ اس کی آرزو، انسان ادھر موت ادھر آرزو، بیچ میں انسان، ادھر موت اسے دیکھتی رہتی مگر انسان آرزو کی طرف دیکھتے رہتا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ، آدمی دونوں کے درمیان ویسے ہی رہتا، ادھر موت ہے ادھر آرزو ہے، ادھر موت ہے ادھر آرزو ہے، موت کی طرف دیکھتا نہیں آدمی، آرزو کی طرف ہی دیکھتا ہے۔ اِذْ جَاءَهُ الْأَقْرَبُ، جو چیز قریب ہو آ جاتی، آرزو قریب ہو تو اس کی آرزو پوری ہو جاتی، موت قریب ہو تو آرزو رہ جاتی، موت آ جاتی، میں گھر لے لوں گا، یہ گھر خریدوں گا، آرزو رہتی، یا میں یہ پوسٹ حاصل کر لوں گا، یہ کرسی حاصل کر لوں گا، سوچتے رہتا، موت آ جاتی، ختم۔ تو یہی ہے دنیا کا حال، یعنی تم جو بھی آرزو کرو یہ سوچو کہ اگر موت نہیں آئی تو تمہاری آرزو پوری ہوگی، موت آ گئی تو آرزو پوری نہیں ہوگی، اس لیے کسی بھی آرزو پر پورا یقین مت رکھو، شاید یہ آرزو پوری ہو یا پوری بھی نہ ہو، کسے پتہ؟ انسان سینٹر میں ہے، بیچ میں ہے، ادھر موت ادھر آرزو، موت کا وقت پہلے آ گیا تو موت آگے پکڑ لیتے، آرزو وہ ہی رہ جاتی، اگر موت کا وقت ابھی نہیں آیا، آرزو پوری ہونے کا وقت آ گیا تو آرزو پوری ہو جاتی۔ کتنے پیارے انداز سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، جس طرح بچوں کو سمجھتے ہیں، ایک جاہل سے جاہل آدمی یا ایسا آدمی جس کی عقل تیز نہیں ہے وہ بھی سمجھ سکتا، 3 لکیر ہیں، بیچ کی لکیر انسان، ادھر کے لکیر اس کی موت، ادھر کے لکیر اس کی آرزو دور رہتی لیکن ادھر ہی دیکھتا آدمی، موت قریب ہے دیکھتا نہیں، موت آگے پکڑ لیتی، آرزو ہے رک جاتی۔ چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے، یہ حدیث جو ہے طبرانی کی، جو محدث ہیں ان کا نام طبرانی، ان کی کتاب کا نام ہے معجم، المعجم للطبرانی، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے معجم، اس میں ہے قال سہل بن سعد، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ایک صحابی، سہل بن سعد وہ کہتے ہیں ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم شبعتین حتی فارق الدنیا، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن میں 2 بار پیٹ بھر کر نہیں کھاتے، حتی فارق الدنیا، یہاں تک کہ آپ دنیا سے جدا ہو گئے، یعنی پوری زندگی ظاہری زندگی میں 2 وقت بھر پیٹ نہیں کھائے، اگر صبح کچھ زیادہ کھا لیتے تو شام کے کھانے میں کمی کر دیتے، یا صبح کچھ کم کھاتے تب شام کو کچھ بڑھ کر کھا لیتے، بیک وقت 2 بار بھر پیٹ نہیں کھاتے، لیکن ہمارا معاملہ الٹا، صبح ایک دعوت شام کو ایک دعوت، اور دعوت میں جاتے ہیں تو ہم کو کھانے کا شوق آیا ہے،
کیوں؟ مال مفت دل بے رحم، مال مفت میں ملتا ہے تو دل سے رحم نکل ہی جاتی، ایسا کھاتے گویا ان کی زندگی کا آخری کھانا ہے، کھاتے کھاتے دم دم ہو جاتے، پسینہ پسینہ بھی ہو جاتے بعض لوگ، اور بعض لوگوں کا ایسا بھی حادثہ ہوتا کہ خوب کھا کر شادی خانے کے باہر نکلنے سے پہلے ایسی حالت تاری ہوتی کہ شادی خانے سے انہیں دوا خانے کی طرف لے جانا پڑتا، شادی خانے سے نکل کر سیدھے دوا خانے کو چلے جاتے، کیا ہو گیا وہ مجھے، ایسا ہے کسی کسی کو طبیعت خراب رہتی ہے، لیکن عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے دعوتوں کے اندر کہ ایسا کھاتے ہیں گویا کئی دن کے بھوکے، یا ایسا کھاتے ہیں کہ آپ کھا لیے پھر کبھی نہیں کھائیں گے، ہم یہ سوچ کے کھاتے ہیں۔ دیکھیں آپ، ہم زیادہ کھا لیں گے، کھا لینے سے میزبان کا کچھ بگڑتا ہے، ہمارا ہی بگڑتا ہے، کیونکہ ہمارا معدہ یہ ہم کو ستانے لگتا، مجھ پر اتنا بوجھ ڈال دیے تو پھر ستاتا، تو اس لیے یہ جو چیز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک بار زیادہ کھا لو تو دوسرے بار ذرا کنٹرول کر لو، یہ تمام ڈاکٹروں کی ساری تعلیمات کا نچوڑ۔ اگر بدہضمی میں تو چاہے افاقہ، ایک شاعر جو حکیم بھی ہے وہ کہتے ہیں اگر بدہضمی میں تو چاہے افاقہ تو کر لے ایک دو وقت کا فاقہ۔ افاقہ کا معنی کیا ہے؟ اس سے باہر آ جائے، یعنی بدہضمی سے تو بچنا چاہتا ہے تو ایک وقت کا فاقہ کر لے، بھوکا رہ جائے ایک بار، بدہضمی خود بخود دور ہو جائے گی۔ بدہضمی دور نہیں ہوتی نا، کھائے کیا دوپہر کو بھی بریانی کھائے، رات کو بھی بریانی کھائے تو کیا ہو گیا حالت؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک نمونہ قائم کر دیا ہے، حضور نے ہمارا دین بنایا ہے تو ہمارے نبی نے ہماری دنیا بھی بنائی، ایک صحت کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنا ہے یہ سلیقہ ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم ہمارے نبی کی باتوں پہ توجہ نہیں دیتے۔ تو حضور دو وقت نہیں کھائے پیٹ بھر کے، غریب تھے اس لیے نہیں کھائے، ایسی بات نہیں تھی، تم کتنے بھی مالدار بن جاؤ مگر تمہارے معدے کو کنٹرول میں رکھنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اگر زیادہ معدے پہ بوجھ ڈالو گے تو پچھتاؤ گے کون؟ کوئی نہیں پچھتاتا، تم ہی پچھتاؤ گے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض کر کے میں آپ سے چھٹی لے رہا ہوں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے نقل کیا ہے، حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان بکل تسبیحۃ صدقہ، جب بھی تم سبحان اللہ کہو تو یہ صدقہ ہے، وکل تکبیرۃ صدقہ، جب تم اللہ اکبر کہو تو یہ صدقہ ہے، وکل تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ کہو یہ بھی صدقہ ہے، وکل تہلیلۃ صدقہ، یہ ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھ لو یہ بھی صدقہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واضح کر رہے ہیں کہ پیسوں سے ہی خیرات کا موقع نہیں ہے، بلکہ اگر تمہارے پاس خرچ کرنے کے لیے حیثیت نہیں ہے تو تم بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ پڑھتے جاؤ تو تمہارے نامہ اعمال میں خیرات کرنے کا ثواب درج ہوتا جائے گا۔ الحمدللہ کہہ لو، کیا دقت ہے؟ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان چاروں وظیفوں کو ہم سوم کلمہ تمجید میں شامل کر لیتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
تسبیح بھی آ گئی، تحمید بھی آ گئی، تحلیل بھی آ گئی اور تکبیر بھی آ گئی۔ صلاۃ التسبیح میں ہم یہی تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھو تو سبحان اللہ میں ایک صدقہ، والحمد للہ میں دوسرا صدقہ، ولا الہ الا اللہ میں تیسرا صدقہ، واللہ اکبر میں چوتھا صدقہ۔ 4 بار صدقہ دے دے گا تمہیں ثواب ملے گا۔ وَأَمْرٍ بِالْمَعْرُوفِ صدقہ، اچھی بات کسی کو تم بتاؤ، اس میں بھی تمہیں صدقہ ہے۔ دین کے بعد یا دنیا کے بعد بھی کوئی نقصان اٹھا سکتا ہے تو اسے بتا دو کہ ایسا مت کرو، اس میں تمہارا نقصان ہے، تو اس میں بھی تم کو خیرات کا ثواب ملے گا۔ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صدقہ، کسی کو برے کام سے روک لو، یہ بھی تمہارے حق میں خیرات ہے۔ یعنی یہ جو خدمت ہے، سوشل سروس، کسی کو اچھی رائے دے کر اسے نقصان سے بچاؤ، اور کوئی نقصان کی طرف بڑھ رہا ہے اسے بتا دو کہ یہ غلط ہے، ایسا مت جاؤ۔ مثلا کوئی جا رہا ہے، یہ سمجھ کر جا رہا ہے کہ میں آئیسوس کی طرف جا رہا ہوں، مگر یہ راستہ آ گیا، وہ آپ سے پوچھا آئیسوس کا راستہ کہاں؟ آپ سوچتے اسے کیوں میں بتانا سر، آگے جاؤ بول کے چلے گئے تو وہ بیچارہ اور بھٹک جائے۔ جیسا کہ مشہور ہے، بامبے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر کوئی راستہ پوچھے، لیکن ہمارے یہاں راستہ برابر بتا دے گا۔ کوئی مسجد والا جانے کے پاس آ کے کھڑا ہوا، سمجھ میں نہیں آتا یہ والا جب مسجد کہاں ہے تو ہم کیا کریں، بھائی اسی کے گیٹ کے پاس آپ کھڑے ہیں، اندر ہے مسجد، اس کے بجائے والا جب مسجد ہو نا آگے چلو آگے چلو تو آگے چل جاتا۔ تو اس طرح کرنے میں کیا فائدہ ہے؟ کسی کو تم ایسی بات بتاؤ جس سے اس کا فائدہ ہے تو اس میں تمہیں خیرات کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور کوئی نادانی کی وجہ سے غلطی کر رہا ہے تو اسے سمجھا دو کہ ایسا مت کرو، ایسا کرنے سے تمہارا نقصان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے فرمایا وفی بُضْعِ أَحَدِكُمْ صدقہ، تم میں کا کوئی شخص اپنی بیوی سے ملتا ہے اس میں بھی اسے خیرات کا ثواب، ہم بستری کر رہا ہے تو اس میں بھی اسے صدقہ ہے۔ قالوا یا رسول اللہ یأتی أحدنا شهوته ويكون له فی حاجة، صحابہ نے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ایک شخص اپنی خواہش پوری کرتا، اپنی بیوی کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی خواہش پوری ہو رہی ہے، اس میں اسے اجر ملے گا، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ میرا فائدہ میں کروں پھر مجھے ثواب بھی ملے۔ میں اپنے مالک کے گھر کو صاف نہیں کیا، میرا گھر میں صاف کر لیا، پھر مجھے پیسے ملے، ہو سکتا ہے کیا؟ اگر میں دوسرے کے کپڑے دھو کر لوں تو دھونے کی مزدوری وہ دے گا مجھے، میرے کپڑے میں دھو لوں پھر مزدوری ملے، ہو سکتا ہے کیا؟ اس کی خواہش کو پوری کر لیا، اسے کیسے اجر ملے گا؟ تو یہ بات، یہ جو ان کا شبہ ہے وہ تو صحیح ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بھی کتنا پیارا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارائیتم، اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، تم لوگ صحابہ سے کہتے ہیں مجھے ایک بات بتاؤ، لو وضعها فی حرام، اگر وہ اپنی خواہش حرام طریقے سے پوری کرتا، اپنی بیوی سے ملنے کے بجائے دوسری عورت سے جا کے ملتا، زنا کر لیتا، اکان علی فی وزر، تو کیا اسے گناہ ملتا؟ ضرور گنہگار ہوتا، غلط راستے پہ جا کر اپنی خواہش پوری کرتا، کسی عورت کو پیسہ دے کر اپنی خواہش پوری کر لیا، زنا کے اڈے میں چلا گیا، تو اسے گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ الْوَزْرُ،
بالکل اسی طرح جب حلال طریقے سے اپنے خواہش پوری کرتا ہے تو اسے اجر ضرور ملے گا۔ دیکھیں کوئی کما رہا ہے، کما کر اپنی بیوی اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہے، اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، حلال طریقے سے کما کر اسے اجر ملے گا۔ اپنی ضرورت پوری کر لے، بیوی بچوں کے لیے گیا، کمایا، محنت کیا، پیسے لایا، تو اسے اجر ملے گا کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں اگر وہ چوری کر کے لاتا تب بھی اسے کمائی آ جاتی، مگر وہ چوری نہیں کیا، دھوکہ نہیں دیا، حلال طریقے سے کمایا، تو جس طرح چوری کرنے پہ اسے عذاب ملے گا، حلال طریقے سے جب کمائے گا تو اسے ضرور ثواب ملے گا۔ دعا کیجیے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، اے رب کریم ہم پر تیری خاص رحمت نازل فرما، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا، اے رب قدیر ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔